الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات زیر بحث ہے۔ اس میں 8واں نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور بھی قائم کیا جائے گا صفات کے لحاظ سے ہوگا۔ یہ ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں کہ ذات کا کوئی تصور قائم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ صفات کے لحاظ سے ہوگا۔ تو بنیادی طور پر وہ کیا چیزیں ہیں جو اس میں ملحوظ ہوں گی، اس نقطے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو تصور بھی قائم کیا جائے گا اور اس میں جن صفات کو بھی بیان کریں گے وہ جلال، جمال اور کمال سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی شان کو ان سے نمایاں ہونا چاہیے۔ وہ آسمان و زمین کا خداوند ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، یہ کائنات متحیر کر دیتی ہے اپنی عظمت سے، وہ اس کے بنانے والا ہے۔ اور یہ جلال اپنے ساتھ جمال بھی رکھتا ہے، حسن بھی رکھتا ہے، اس سے محبت بھی پھوٹتی ہے۔ اور اسی طرح یہ صفات کسی درجے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور بھی قائم کیا جائے تو اپنے اندر کوئی نقص نہیں رکھ سکتی، ان کو کمال پر ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ ان میں کہیں کوئی نقص ہے تو وہ خدائی کے منصب کے شایع نشان نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا تصور قائم کیا جائے، فلسفے کی سطح پر بھی لوگ یہ تصور قائم کرتے رہے ہیں، صوفیانہ مذاہب میں بھی یہ تصور قائم کیا گیا ہے، اور قرآن مجید بھی جگہ جگہ اللہ کی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ انسان جلال، جمال اور کمال کے معاملے میں اگر ادنا کوتاہی بھی کرے گا تو یہ تصور صحیح نہیں رہے گا، یہ تصور درست نہیں رہے گا۔ یہ بحث ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کے آخر میں نے لکھا ہے، امام حمید الدین فراہی نے ان مباحث کی تفصیل کے بعد اپنی کتاب القائد الی عیون العقائد میں لکھا ہے۔ یعنی امام فراہی نے ان مباحث کی جہاں تفصیل کی ہے، ان مباحث میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ اپنی بعض تصنیفات میں بیان کیا ہے۔ اس موضوع پر ان کی کتاب ہے القائد الی عیون العقائد۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایمانیات، عقائد کے انہی مباحث کی تفصیل کی گئی ہے۔ تو جہاں انہوں نے ان چیزوں کی تفصیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم کیسے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جلال، جمال اور کمال کے کیا پہلو ملحوظ ہوں گے، تو وہاں پھر خاتمہ کلام کے طور پر یہ لکھا ہے، پروردگار کا تصور تمہارے دل میں ایک ایسی ہستی کا تصور ہونا چاہیے جو کریم ہے، رحیم ہے، عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ بندے کے حوالے سے وہ کیسا خدا ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے، الہامی صحائف نے ہمارے لیے جو تصویر کھینچی ہے وہ تصویر ذات کی تصویر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفسیر، اور صفات ہی ہیں جو اصل میں بندے اور خدا کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہیں۔ پروردگار کا تصور تمہارے دل میں ایک ایسی ہستی کا تصور ہونا چاہیے جو کریم ہے، رحیم ہے، عفو و درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، کمال حسن و رافت کے ساتھ ہنستا، مسکراتا اور نرمی برتنے والا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ انسان ایک ہستی ہی کو تصور کر سکتا ہے، یہ اس ہستی کی تعین نہیں ہے
بلکہ یہ میرے تصور کی تصویر ہے۔ وہ تصور کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایک کریم ہستی کا تصور ہونا چاہیے، وہ ایک سراسر رحمت ہستی کا تصور ہونا چاہیے۔ میں غلطیاں کروں گا، مجھ سے کوتاہیاں ہوں گی، وہ عفو درگزر کرنے والے کا، بخشنے والے کا تصور ہونا چاہیے۔ کمال حسن و رافت مہربانی، عنایت کے ساتھ ہنستا، مسکراتا اور نرمی برتنے والا ہے۔ سب کریموں سے بڑھ کر کریم اور سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یعنی اس کی کریمی محض ایک ذات کی کریمی نہیں ہے، بلکہ کسی اور میں اس درجے کی کریمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی رحمت یہ بھی کوئی عام درجے کی رحمت نہیں ہے، بلکہ وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وہ تمہارا پروردگار ہے۔ یعنی جس طریقے سے باپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، یہ جتنی تمثیلات بھی الہامی صحیفوں میں اختیار کی گئی ہے، جیسے باپ خداوند، یہ انسان کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یعنی میں مجردات میں نہیں جیتا، عقلی لحاظ سے میں تنزیہ کی بحثیں بھی کر لوں گا، تشبیہ کی بحثیں بھی کر لوں گا، اور جس حد تک بھی اللہ تعالیٰ کے تصور کو میں تمثیل سے پاک کر لوں گا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن میرے اپنے تعلق کے لحاظ سے وہ میرے لیے ایک شفیق ہستی ہوگا، وہ باپ خداوندی ہوگا۔ وہ تمہارا مددگار ہے اور تمہارے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ یعنی اگر میں اس کی راہ پر چلوں، میں اس کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کروں، تو وہ میری مدد کرے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں امتحان میں ڈالا جاتا ہے، جب کوئی مشن اس کے سپرد کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال کر اور وہ مشن اس کو سونپ کر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ وہ مدد کرتا ہے، اس کی عنایت شامل حال ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا چونکہ کشمکش کی دنیا ہے، اس میں شیطان بھی ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے، اور شیاطین کے ایجنٹ بھی ہیں جو جنوں اور انسانوں میں ہو کر طاقت کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ یعنی جس وقت وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے بندگی کا حق ادا کیا ہے، تو پھر اس بندے کے لیے اس کے اندر جو حمیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اس لیے، یعنی وہ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ وہ تو عالم کا پروردگار ہے، بے نیاز ہے، اسے میری یا اپنی کسی مخلوق کی کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کہ تم اس سے تسکین حاصل کرو، اس کا قرب تلاش کرو اور اس سے ملاقات کے مشتاق رہو۔ یعنی میرے تعلق کو ان صورتوں میں ظہور پذیر ہونا چاہیے۔ میں تسکین چاہوں تو اس کے دامن میں پناہ لوں، مجھے ہر طرف سے دھتکار دیا جائے تو میں بے پرواہ ہو کر اس کے قرب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں، اور ہر وقت میرے اندر یہ خواہش موجود ہو کہ مجھے اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، میں اپنے خالق کو دیکھوں تو، میں اس کے سامنے حاضر تو ہوں۔ پھر تم جانتے ہو کہ وہ قدوس بھی ہے اور سراسر حق بھی، لہذا عقلاً محال ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق نہ کرے۔ یعنی وہ قدوس ہے، سراسر پاکیزگی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شر یا کوئی قبح اس سے منسوب کیا جا سکے۔ پھر تم جانتے ہو کہ وہ قدوس بھی ہے اور سراسر حق بھی، لہذا عقلاً محال ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق نہ کرے، اور کوئی خبیث، غلیظ، ظالم، معاند، بلائی سے روکنے اور حدود سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا اور حق و خیر کی مخالفت پر اصرار کرنے والا اس کا قرب حاصل کر لے۔ یعنی جس طرح کے دنیا کے بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے درباریوں میں، اپنے مقربین میں خبیث سے خبیث لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، غلیظ سے غلیظ انسان، بڑا ظلم کرنے والے،
لوگوں سے اناد رکھنے والے، لوگوں تک پہنچنے والی بھلائی کو روک دینے والے، حدود سے تجاوز کرنے والے، شکوک میں پڑے ہوئے، حق و خیر کی مخالفت پر اصرار کرنے والے، لیکن اس کے ہاں اس طرح کا کوئی شخص بار نہیں پا سکتا۔ ہاں، وہ اپنے اس بندے پر رحم فرماتا اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو اس سے رجوع کرتا اور برائی کو چھوڑ کر بھلائی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی یہ گویا استدراک ہے پہلی بات پر۔ جب یہ کہا کہ اس طرح کا کوئی شخص اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، تو کیا دروازہ بند ہو گیا؟ نہیں، اس طرح کا کوئی خبیث، غلیظ اور ظالم اور معاند بھی اگر آگے بڑھ کر ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی چوکھٹ پر ڈال دے، اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دے، توبہ و استغفار کرے اور برائی کو چھوڑ دے، بھلائی کا رویہ اختیار کر لے، تو وہ اس کی توبہ قبول کرتا اور رحم فرماتا ہے۔ پھر اس کے کمال عظمت و کبریائی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے تاکہ اس کا ادب ملحوظ رکھے۔ یعنی وہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو یاد رکھتا ہے تاکہ اس کا ادب ملحوظ رکھے، اس کے حضور میں جھکا رہے اور جان رکھے کہ وہ عالم سے غنی ہے، اسے مخلوقات میں سے کسی کی احتیاج نہیں، وہ تدبیر امور میں نہایت عالی مرتبہ ہے، پھر اس کے باوجود کہ اس کا ہر فیصلہ سراسر حق اور سراسر رحمت ہے، اس کی مخلوقات اس میں سے اتنا ہی جانتی ہیں جتنا ان کے لیے موزوں ہے۔ یعنی یہ وہ تصورات ہیں جن کو لے کر وہ پروردگار کی طرف آئے، یہ سمجھ کر آئے کہ مجھے اس کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، یہ فیصلہ کر کے آئے کہ میں نے برائی کو چھوڑ دیا ہے اور اب میں بھلائی کا رویہ اختیار کروں گا۔ ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھے کہ وہ پروردگار عظمت و کبریائی کے کمال پر فائز ہے، لہذا اس کی بارگاہ میں سرکشی کا کوئی سوال نہیں ہے، اور شب و روز اس کے سامنے جھکا رہے، اس کے حضور میں جھکا رہے، اور جھکا رہے تو یہ خیال نہ کرے کہ احسان کر رہا ہے، نہیں، اس بات کو ملحوظ رکھے کہ وہ عالم سے غنی ہے، اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں، اور جن چیزوں کی تدبیر کرتا ہے ان میں نہایت عالی مرتبہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اس کا فیصلہ سراسر حق اور سراسر رحمت۔ پھر بھی یوں نہیں ہے کہ ہم ہر فیصلے کے اسرار اور حکمتوں تک پہنچ جائیں، وہ عالم کا نظم چلا رہا ہے اور اس نظم میں فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلے ہم کبھی سمجھ لیتے ہیں اور کبھی وہ گرفت میں نہیں آتے، اس لیے کہ ہم تو اپنے ہی زاویوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی نہایت عمدہ تمثیل ہے جو ہمارے سامنے سیدنا موسیٰ اور خضر کے واقعے میں آتی ہے۔ یعنی خدا کا ایک پیغمبر ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے پاس موجود علم کے لحاظ سے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کشتی توڑ دی گئی ہے جو بظاہر ایک برا کام ہے، ایک نوجوان کو موت کے حوالے کر دیا گیا ہے جو ایک بڑا جرم لگتا ہے، جن لوگوں نے بستی سے نکال دیا ہے ان کے لیے حفاظت کا اہتمام ہو رہا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اتنی برائی کے بعد اس نیکی کی کیا ضرورت تھی اور اس کا کیا محل تھا، لیکن پھر واضح کیا جاتا ہے، یعنی کارکنان قضا و قدر میں سے جن سے ان کی ملاقات کرائی گئی وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ سب کام کیوں ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پروردگار کے فیصلوں کو نہ جان سکیں، یہ معلوم نہ کر سکیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے، وہ کیسے چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، کیسے طوفان آ جاتے ہیں، کس طرح بچے اغوا ہو جاتے ہیں، کن اذیتوں سے انسان بعض اوقات گزر جاتا ہے، کیسے کیسے ظالموں کو یہاں کھلی چھٹی مل جاتی ہے، کیسی کیسی آفتیں دنیا میں آ جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آدمی بعض اوقات یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، لیکن جس وقت وہ پوری اسکیم کو سمجھ لیتا ہے اور اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہی زیبا ہے
کہ وہ اپنے پروردگار کے ہر فیصلے کو حق اور رحمت سمجھے، چنانچہ ضروری ہے کہ اس کے فیصلے تسلیم کیا جائے اور اس کے بندے اس کے ہر امر و نہی پر راضی رہے۔ یہ امام فراہی کا اقتباس ہے۔ یعنی گویا صفات کو جب ہم نے سمجھ لیا تو یہ ضروری ہوا کہ ہم اس تصور کی تصویر کشی کریں، یعنی یہ بتائیں کہ وہ کیا ہستی ہے جس کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے کہ اس طرح خدا کے ساتھ، ذات باری کے ساتھ، عالم کے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نواں نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی صفات کمال سے نمایاں ہوتی ہے، یعنی صفات جلال بھی اور صفات جمال بھی مختلف پہلوؤں سے انسان کو پروردگار سے متعلق کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار صفات کمال سے ہوتا ہے۔ انسان جب ان کا صحیح تصور قائم کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ایسے خدا پر ایمان لاتا ہے جو یگانہ، یکتا اور بے ہمتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو کسی بھی درجے میں اس سے مماثل قرار دیا جا سکے۔ یگانہ اور یکتا یعنی اس کی کوئی مماثلت نہیں تلاش کی جا سکتی، بے ہمتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی صفات کمال سے نمایاں ہوتی ہے۔ انسان جب ان کا صحیح تصور قائم کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ایسے خدا پر ایمان لاتا ہے جو یگانہ، یکتا اور بے ہمتا ہے، سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے۔ یعنی ہر شخص کیا، ہر مخلوق، ایک پہاڑ کی کھو میں رینگتی ہوئی چیونٹی بھی اسی کا سہارا تلاش کرتی ہے، سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا تنہا مالک ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ سب اب صفات کمال ہیں جنہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی دوسرا ساجی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا جو تصور قائم کرنا ہے وہ اس درجے میں قائم ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ آپ اپنے کسی فلسفے اور اپنی کسی منطق کو سہارا دینے کے لیے اس کے ہاں یہ نقص پیدا نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کو اس سے پوشیدہ قرار دے دیں، کسی چیز کو اس کے علم کے احاطے سے باہر تصور کریں۔ دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، عالم کا کوئی معاملہ اس کے حکم سے باہر نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا اذن، اس کا حکم، اس کا امر یہ متعلق نہ ہوا ہو اور کوئی چیز ہو جائے اس کی کائنات میں۔ ہر چیز اس کی محتاج ہے مگر اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ ہر چیز اس کے لیے فقیر ہے، محتاج ہے، مگر اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ جمادات، نباتات، حیوانات سب اس کے حضور میں سجدہ ریز اور اس کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہیں۔ یعنی ہم تو اس تسبیح و تہلیل کو اور اس سجدہ ریزی کو اس قانون اور ضابطے کی پابندی میں دیکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگرچہ ان کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے، ان کی نماز کا شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ پروردگار بتا رہا ہے کہ یہ سب کے سب اپنے اپنے طریقے پر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی قدرت بے انتہا، اس کی وسعت غیر محدود اور اس کی مشیت کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے۔ وہ جب چاہے اور جس چیز کو چاہے فنا کرے اور جب چاہے اس کو پھر پیدا کرے۔ عزت و ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے، سب فانی ہے، وہی باقی ہے۔ وہ ورال ورا ہے مگر رگے جاں سے قریب ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھو کہ وہ کہیں قریب ہے، نہیں، وہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کے قریب بھی ہو، ورال ورا ہے، ہر چیز سے ماورا، لیکن اتنا قریب ہے کہ رگے جاں سے بھی زیادہ، مگر رگے جاں سے قریب ہے۔
اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، اس کا ارادہ ہر ارادے میں نافذ اور اس کا حکم ہر حکم سے بالا تر ہے۔ اس کا ارادہ ہر ارادے میں نافذ، یعنی چونکہ دنیا میں اس نے مخلوقات کو ارادہ دیا ہے، تو جب وہ ارادہ بھی صادر ہو رہا ہے تو اس کے ارادے کے نتیجے میں صادر ہو رہا ہے۔ اس کا ارادہ ہر ارادے میں نافذ اور اس کا حکم ہر حکم سے بالا تر ہے، وہ ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے منزہ اور ہر الزام سے بری۔ تو صفات کمال کو اس طرح ذات سے متعلق کرنا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک انسان کا بیان ہے، اس کو میں نے بیان کیا، اس سے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس کو امام حمید الدین فرائی جیسی شخصیت نے بیان کیا، اور اہل علم بھی بیان کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، کریں گے۔ یہ بیان ہمیشہ ناقص رہے گا، لیکن کچھ تصور دلانے کے لیے کفایت کرتا ہے کہ اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اور ہم انسان بہرحال عاجز مطلق ہیں، ہمارے حدود ہیں، ہماری لیمیٹیشنز ہیں، ہم ان کے اندر ہی تصور قائم کریں گے۔ اس طرح کا تصور ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسی طرح تصور دلاتا ہے، ایسی تصویریں کھینچتا ہے۔ ایک مقام کا میں نے انتخاب کیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون نصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ یہ سورہ حدید ہے اور اس کی 1 سے 6 تک آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید نے دوسری جگہ صراحت کر دی ہے کہ یہ اللہ کے دن ہیں، ان کو اپنے دنوں پر قیاس نہ کرو۔ جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر ان کی تدبیر امور کے لیے عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ یہ دیکھیے احاطہ علم کو کیسے بیان کیا ہے۔ اور جہاں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ عظمت، وہ وراء الورا ہونا اور یہ قرب، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، یعنی معیت بھی ہوتی ہے اور نگران بھی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ قرآن مجید کے اسی طرح کے بیانات ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے اوپر جو بات کہی ہے وہ لکھی ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ باقی اس کی صحیح تصویر بار بار قرآن کی تلاوت سے سامنے آتی ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے تو صفات کا اظہار ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ تعلق کا اظہار ہوتا ہے، عالم کے ساتھ تعلق کا اظہار ہوتا ہے،
کہیں وہ جمال سامنے آ جاتا ہے، کہیں جلال سامنے آ جاتا ہے، اور کہیں یہ صفات کمال سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد 10واں نقطہ ہے، ان صفات کمال میں، یعنی یہ صفات کو مختلف پہلوؤں سے سمجھا جا رہا ہے، اسی کو مختلف نکات میں نے مرتب کیا ہے۔ ان صفات کمال میں اہم ترین اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یعنی جو صفات اوپر بیان ہوئی ہیں کمال کی صفات، یگانہ ہے، یکتا ہے، بے ہمتا ہے، ان میں سب سے اہم توحید ہے۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ تاکید اور وضاحت کے ساتھ اسے ہی بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں جس صفت کو سب سے زیادہ نمایاں کیا گیا، اس لیے کہ یہی صفت ہے جس میں جب الحاد ہوا ہے تو پھر شرک کے مذاہب پیدا ہو گئے۔ یہی صفت ہے کہ جس میں صوفیانہ مذاہب نے نقب لگائی ہے۔ یہی صفت ہے جس میں فلسفیانہ مباحث میں بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے اس کو خاص طور پر موضوع بنایا ہے، سب سے زیادہ تاکید اور وضاحت کے ساتھ اسے ہی بیان کیا ہے، یہاں تک، یعنی سب سے زیادہ تاکید اور وضاحت کے ساتھ یہاں تک کہ اس صحیفہ آسمانی کا آخری باب اپنے مضمون کے لحاظ سے جس سورہ پر ختم ہوا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ لوگوں کے سامنے برملا اس کا، یعنی توحید کا اعلان کر دیا جائے۔ قرآن مجید جب سورہ فاتحہ سے شروع ہوا ہے، جس کی حیثیت گویا تمہید اور دیباچے کی ہے، تو اس کا مضمون کے لحاظ سے خاتمہ ہو گیا ہے سورہ اخلاص پر، جس کو قل هو اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 2 دعائیں ہیں، یعنی اصل میں مضمون کے لحاظ سے خاتمے کی سورہ اخلاص ہے۔ یہ اس پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے، یہاں تک کہ اس صحیفہ آسمانی کا آخری باب اپنے مضمون کے لحاظ سے جس سورہ پر ختم ہوا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ لوگوں کے سامنے برملا اس کا اعلان کر دیا جائے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صرف 4 آیات ہے اور یہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اس پر قرآن مجید اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گیا۔ تم اعلان کرو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، یعنی نہ جنتا ہے نہ جنا جاتا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ توحید کو اس درجے میں مانا جائے گا، اللہ یکتا ہے، سب کا سہارا ہے، یعنی اپنی یکتائی کے باوجود، بے ہمتائی کے باوجود، اپنی یگانگی کے باوجود وہ سب کا سہارا ہے، لیکن نہ کوئی اس کی ذات سے ہے نہ وہ کسی کی ذات سے۔ اور جب یہ بات مان لی جائے کہ نہ وہ کسی کی ذات سے ہے نہ کوئی اس کی ذات سے ہے، تو گویا باپ بیٹے کے جو تعلقات بھی فرض کیے گئے وہ ختم ہو گئے۔ محبت کے اظہار کے لیے باپ خداوند، یا یہ کہنا کہ ہم سب اس کے بیٹے ہیں، جیسے حالی نے کہا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یہ اظہار محبت کے اسلوب ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں قائم کیا جاتا باپ بیٹے کا۔ جب اس میں غلطی کی گئی تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ نہیں، نہ کوئی اس کی ذات سے ہے، یعنی کائنات اس سے ولادت نہیں پا رہی، اس سے صادر نہیں ہو رہی، یہ اس کی جسدی تجسیم نہیں ہے یہ کائنات، اور نہ کائنات کے اندر کوئی ہستی، خواہ وہ محمد الرسول اللہ ہو، خواہ وہ مسیح علیہ السلام ہو، خواہ وہ آدم و حوا ہو، کوئی بھی نہیں۔ اور جو نظم ہے اس عالم کا وہ تنہا چلا رہا ہے، لہ الخلق والامر۔ تو یہ اعلان کیا گیا اور اسی پر قرآن ختم ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تمام جد و جہد کا مقصود اسی توحید کا قیام ہے، یعنی انسان نے جب اس دنیا میں ابتدا کی ہے
تو سب سے بڑی حماقت اور غلطی کیا کی ہے؟ اس کے اندر چونکہ خوف کی ایک جبلت رکھی گئی ہے، اس کے نتیجے میں وہ اوہام میں مبتلا ہوا، اور اوہام سے اس نے ایک پورا فلسفہ پیدا کر لیا، ایک میتھالوجی وجود میں آ گئی، اور وہ ہے کہ جس کو آپ دنیا بھر کے مشرکانہ مذاہب میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہوا کہ اللہ پیغمبر بھیجے، جس سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑا اختلاف ہے جو پیدا ہوا، اس کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے، اس کو رفع کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی جو تاریخ بیان فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لفظ اسی حقیقت کی گواہی دیتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، وہ دنیا میں اسی لیے آتے ہیں، کون؟ پیغمبر۔ وہ دنیا میں اسی لیے آتے ہیں کہ خدا کے بندوں کو دوسروں کی بندگی سے چھڑا کر خالص خدا کا بندہ بنا دے۔ یعنی ایک لفظ میں ان کی دعوت کو بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ اعبدوا اللہ واتقون، اللہ کے بندے بن جاؤ، صرف اللہ کے بندے بن جاؤ، اور میری بات مانو، میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ پیغمبر کہتے ہیں وہ دنیا میں اسی لیے آتے ہیں کہ خدا کے بندوں کو دوسروں کی بندگی سے چھڑا کر خالص خدا کا بندہ بنا دیں، وہ اسی کو خالق مانے، یعنی لوگ اسی کو خالق مانے، اسی کو بادشاہ کہیں، اسی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی پر اعتماد و توکل کریں، اسی سے طالب مدد ہو۔ اسی کو بیان کیا ہے نا ایک مختصر اور نہایتی جامع تعبیر میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعمت ملے تو اسی کا شکر ادا کریں، مصیبت آئے تو اسی سے استغاثہ کریں، طمع ہو یا خوف، امید ہو یا بیم، ہر حال میں ان کی نظر اسی کی طرف۔ یعنی یہ وہ سب چیزیں ہیں نا جو دنیا میں پیش آتی ہیں، کبھی طمع کے مواقع ہوتے ہیں، کبھی اندیشے لاحق ہوتے ہیں، کبھی کسی کا خوف انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، کبھی امیدوں میں ایک دنیا ہوتی ہے، کبھی انسان مایوسی کے عالم میں پڑا ہوتا ہے۔ جو حال بھی پیش آئے، ہر حال میں ان کی نظر اسی کی طرف ہو، وہ اپنے تئیں بالکلیہ اس کے حوالے کر دیں۔ اسلام کی حقیقت یہی ہے۔ اسلام امن سے نہیں ہے، جس طرح کے بعض لوگ اس میں سلام کے سے الفاظ دیکھ کر سمجھتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ وہ جو تعبیر ہے اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو اس پروردگار کی نظر کر دینا، بندے کی حیثیت سے اپنا سب کچھ اس کو دے دینا، وہ اپنے تئیں بالکلیہ اس کے حوالے کر دیں، ان کی محبت اس کی محبت کے تابع، ان کی پسند اس کی پسند کے تحت ہو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اس کی یکتائی تسلیم کریں، اور کسی پہلو سے ان چیزوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی اور کو، نہ اپنی ذات کو۔ یعنی اس تجرید کے ساتھ، اس تنزیہ کے ساتھ وہ اس پروردگار کی توحید پر ایمان رکھے۔ توحید کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باقی صفات میں اگر کہیں کوئی سہمن غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، تو درگزر کر لی جائے گی، لیکن اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، یعنی اس صفت کو مانے بغیر، اور اس کے ساتھ ہر غلطی کے بخشے جانے کی توقع ہے۔ یعنی منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ یہ ہے تو بڑی سے بڑی غلطی بھی وہ اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور یہ نہیں ہے تو بڑی سے بڑی نیکی بھی ہو سکتا ہے رد کر دی جائے۔ اس وجہ سے یہ اہم ترین چیز ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، ارشاد ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، نہیں بخشے گا۔ اس کے نیچے، یعنی اس کے نیچے آدمی نے توحید کو مانا ہے، جانتے بوجھتے اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہ جانتے بوجھتے کی شرط اصل میں ہر جرم کے ساتھ لگی ہوئی، اس لیے کہ اگر علم نہیں تھا یا کسی نازک پہلو کو بے علمی کی وجہ سے آدمی نہیں سمجھ سکا تو اس میں بہت افو درگزر کے مواقع ہیں، لیکن بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، پتہ چل گیا، پھر شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ میں نے اسی چیز کو ایک بڑے عالم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ جو آپ اتنی بحث کرتے ہیں کہ فلاں چیز شرک نہیں ہے، تو اگر یہ سوال ہی پیدا ہو گیا ہے تو آدمی اس سے کوسوں دور کیوں نہ چلا جائے؟ آپ کو اطلاع کی جائے کہ آپ کے گھر کو آگ لگ رہی ہے، آپ کو بتایا جائے کہ آگے جس سڑک پر آپ جا رہے ہیں وہاں پل گرا ہوا ہے، تو آپ وہاں چون و چرا نہیں کرتے، پہلے رک جاتے ہیں فوراً، پھر تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آسان معاملہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں راستے تلاش کرے۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید پر ایمان کے ساتھ، یعنی کیوں اتنی بڑی بشارت دے دی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید پر ایمان کے ساتھ بندہ نہ گناہ پر سرکش ہو سکتا ہے جب وہ یہ مانتا ہے کہ وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، وہی تنہا ہے، اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، کسی کو یارہ نہیں کہ اس کی بارگاہ میں زبان کھول سکے، تو ظاہر ہے پھر سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں بندہ سرکشی نہیں اختیار کر سکتا، گناہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید پر ایمان کے ساتھ بندہ نہ گناہ پر سرکش ہو سکتا ہے اور نہ اس کا ارتکاب کر لینے کے بعد کس کا، گناہ کا، توبہ و استغفار کی توفیق سے محروم رہ سکتا ہے۔ یعنی اس میں تو یہی ہوگا کہ خواہ 1000 بار آئے گا وہ پروردگار ہی کی بارگاہ میں آئے گا۔ بازا 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، کہا ہے نا کہ لوٹو، واپس آؤ۔ 1000 بار بھی اگر واپس آتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو کشادہ پاؤ گے۔ وہ لازماً پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، یعنی گناہ کے بعد کوئی خطا ہو گئی، کسی خرابی کا ارتکاب کر بیٹھا، توحید پر ایمان رکھتا ہے تو سرکش ہو کر شیطان نہیں بن جائے گا، وہ لازماً پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اور اس طرح قیامت کی پیشی سے پہلے ہی اپنے لیے عفو درگزر کا استحقاق پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت ندامت کی جگہ نہیں ہے، وہ ندامت یہاں ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا جرم کرنے کے بعد یہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آتا ہے، اور جب لوٹ آتا ہے تو عفو درگزر کا استحقاق پیدا حقدار ہو جاتا ہے۔ عفو درگزر تو اسی نے فرمانا ہے، لیکن بہرحال بندہ اپنا استحقاق پیدا کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ توحید کا اقرار جنت کی ضمانت ہے۔ وہ جو بہت سی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ محض پڑھ لینا نہیں ہے، یعنی توحید پر سچا ایمان لے آنا، جس کی دعوت رسول دیتے ہیں، نبی دیتے ہیں، جس کی دعوت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب میں برپا کی۔ اس وقت وہ الفاظ نہیں تھے جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ ایک حقیقت کا دل کی گہرائیوں سے اعتراف و اقرار تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ اقرار کرے گا وہ جنت کی ضمانت لے لے مجھ سے۔ کیوں لے لے؟ اس لیے کہ اس کے بعد وہ بندہ مومن ہوگا، خدا پر اعتماد رکھنے والا ہوگا، وہ اس کی بارگاہ میں آنے والا ہوگا، وہ بار بار لوٹنے والا ہوگا۔ اپنے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دوزخ میں نہیں ڈالے۔ کیوں نہیں ڈالیں گے؟
اس لیے کہ وہ اپنے لیے توبہ اور ندامت کے ذریعے سے یہ استحقاق پیدا کر لے گا۔ تو یہ نتیجے کو سامنے رکھ کر ایک بات بیان کی گئی ہے جس کو لوگوں نے بالکل غلط لے لیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ جنت کی ضمانت توحید پر ایمان کے ساتھ جینے میں ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بندہ سرکش نہیں ہو سکتا، اور جو سرکش نہیں ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور جب آدمی توحید کو نہیں مانتا تو پھر کبھی سرکشی الحاد کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور کبھی محض اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے بھروسے پر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر اس کا سخت امکان ہے کہ وہ کسی گہرے کھڈ میں جا گرے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توحید کے اقرار کے ساتھ اس لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ان روایتوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے، میں نے ان کا حوالہ دے دیا نیچے اور بتایا ہے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس پر استدلال کے لیے، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کمال کا بیان تھا کہ توحید سب سے بڑی صفت، سب سے اہم صفت، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ لیکن اس پر استدلال، اس سے پہلے جو صفات ہیں ان میں سے بعض تو بدیہی ہیں، ان پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعض پر ہم نے استدلال کیا ہے۔ تو توحید پر استدلال، اس کی ریزننگ کیا ہے؟ اس پر استدلال کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی یہاں اصل میں تنہا یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم اس لیے ماننے پر مجبور ہیں کہ کائنات اپنی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے پاتی، ہمارا اپنا وجود کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے پاتا۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات اور ہمارا وجود خدا کی گواہی دے رہا ہے۔ ان میں جس علم کا، جس حکمت کا، جس اقلیدس کا، جس معنویت کا ظہور ہوا ہے، جو ایک غیر معمولی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہ نہیں ایکسپلین ہوتا، اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کائنات خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہے، لیکن خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہے، اس کے کوئی شریک بھی ہیں؟ اس کے لیے علم و عقل میں کوئی استدلال نہیں ہے۔ اگر کوئی استدلال ہو سکتا تھا تو وہ یہی ہو سکتا تھا کہ خدا بتا دے کہ ہاں میں نے فلاں کو اپنا شریک ٹھہرایا۔ اس پر استدلال کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک آج تک کوئی استدلال پیش نہیں کر سکا، کوئی استدلال نہیں پیش کر سکا، اس لیے کہ جب بھی شرک کسی ہستی کا تصور پیدا کرے گا خدا کے علاوہ، خدا کے سوا یا خدا کے ساتھ، تو بتائے گا نا کہ یہ تصور کہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ مشرکانہ مذاہب کی پوری تاریخ پڑھ ڈالیں، ابتدا سے انتہا تک جو چیزیں ہمیں میسر ہیں پڑھ لیں، موجودہ زمانے میں بھی جن لوگوں نے اس کی کچھ تعلیل کرنے کی کوشش کی ہے ان کی تحریریں بھی پڑھ لیں، بڑے فلسفیوں کی، آپ پر بات واضح ہو جائے گی بالکل، کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن نے اپنے مخاطبین سے ایک سے زیادہ مقامات پر مطالبہ کیا ہے کہ عقل و نقل سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ عقل سے یعنی جس طرح سے ہم کائنات کا مشاہدہ کرا کے کہتے ہیں کہ عقل کہتی ہے اس کا ایک خالق ہونا، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کائنات اپنے وجود کے ہر پہلو سے اس کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ مخلوق ہے، تو اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہ عقلی استدلال ہے۔ نقلی استدلال شرک کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جاتا کہ ہاں میں نے فلاں فرشتے کو یا فلاں مخلوق کو یا فلاں ہستی کو یہ حیثیت دی ہے۔ قرآن نے اپنے مخاطبین سے ایک سے زیادہ مقامات پر مطالبہ کیا ہے کہ عقل و نقل سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ خدا کا کوئی شریک ہے یا نہیں، اس کے لیے اصلی گواہی خود خدا ہی کی ہو سکتی، یعنی چونکہ عقل کسی جگہ بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی، دنیا کا علم خالی ہے اس طرح کے کسی تقاضے سے۔
تو اب خدا ہی بتا سکتا تھا، یعنی کائنات خدا کی گواہی دیتی ہے، لیکن شرک کے لیے تو خدا ہی کی گواہی چاہیے۔ اس کے لیے اصلی گواہی خود خدا ہی کی ہو سکتی ہے، اور خدا کی گواہی کو جاننے کا واحد ذریعہ اس کی نازل کردہ کتابیں اور وہ روایات و آثار ہیں جو اس کے نبیوں اور رسولوں سے نسلاً بعد نسلاً انسانیت کو منتقل ہوئے۔ یعنی یہی چیزیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ بتایا جائے کہ اللہ کی فلاں کتاب ہے۔ اس وقت اللہ کی جو کتابیں دنیا میں موجود ہیں اور جن کی تصدیق قرآن مجید نے کیا، قرآن مجید کے علاوہ پڑھ لیجئے ان کو، پوری تورات پڑھ جائیے، پوری انجیل پڑھ جائیے، پوری زبور پڑھ جائیے، کوئی شائبہ شرک بھی نہیں ملے گا۔ اسی ایک پروردگار کی بادشاہی کا اعلان ہے یہ کتابیں۔ اس وقت بھی اتنے زمانے گزر گئے، ہمارے پاس ان کے اصل متن بھی نہیں ہیں، ترجمے ہیں، انسانوں نے بعض تعبیروں میں غلطی بھی کی ہے اس میں، لیکن توحید کے معاملے میں جیسی زوردار گواہی وہ کتابیں دیتی ہیں، پڑھنے والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور روایات و آثار، یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت انبیاء علیہم السلام کی امتیں موجود ہیں، اور وہ اپنے اجماع اور تواتر سے اپنے پیغمبروں کے آثار منتقل کر رہی ہیں، ان میں بھی کوئی چیز نہیں۔ یعنی اگر کہیں کوئی شرک پیدا ہوا ہے تو معلوم ہے کہ اس کی تاریخ پیغمبروں تک نہیں پہنچتی، وہ اس کے بعد کہیں سے شروع ہوتی ہے۔ موجودہ مسیحیت سینٹ پال کے بعد وجود پذیر ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے تاریخ کے آئینے میں۔ ہمارے ہاں جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان سب کا بھی یہی حال ہے، یعنی کسی بڑے آدمی نے کوئی چیز لکھ دی ہے، کوئی فلسفہ بیان کر دیا ہے، لوگوں کو مسحور کر لیا ہے، لیکن ان کی تاریخ موجود ہے، وہ پیغمبر سے چلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ تو وہ روایات اور آثار جو اس کے نبیوں اور رسولوں سے نسلاً بعد نسلاً انسانیت کو منتقل ہوئے، اتنا بڑا ذخیرہ ہے ہمارے ہاں احادیث کا، اتنا بڑا ذخیرہ ہے، 70,000 کے قریب روایات ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر کی تاریخ ہے، اس میں پیغمبر نے کچھ نہیں کیا، لوگوں نے جو باتیں سنی ہیں نقل کی ہیں۔ ہم جانتے ہیں، علمی طور پر جانتے ہیں کہ ان میں بیان کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان میں بعض جگہوں پر لوگوں نے اپنی باتیں شامل بھی کر دی ہیں، لیکن شرک کو شامل کر دیا ہے، کوئی شائبہ ان میں بھی نہیں ملتا۔ تو یہ سب خالی ہے، ان میں شرک کی تائید کے لیے کہیں کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّن عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورہ احقاف کی 4 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ کس بھروسے پر اعراض کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مخاطبین کون ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ۔ یہ کس بھروسے پر اعراض کر رہے ہیں؟ یعنی انہیں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، پیغمبر دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ منہ موڑ رہے ہیں، کس بھروسے پر؟ ان سے کہو کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کتنی عمدہ دلیل ہے کہ کائنات اپنے مخلوق ہونے کی وجہ سے ایک خدا کی گواہی تو دے رہی ہے، لیکن کیا وہ اس کی بھی گواہی دے رہی ہے کہ اس کا کچھ حصہ کسی اور نے بنایا ہے؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے۔ یعنی کہیں کوئی نظر آتے ہیں آثار شرک کے؟ لگتا ہے کہ ایک جگہ ایک قانون کار فرما تھا، دوسری جگہ کوئی دوسرا قانون کار فرما ہے، ایک جگہ کسی ایک کا حکم چل رہا ہے، دوسری جگہ کسی اور کا حکم چل رہا ہے، ایک کے ضوابط بالکل الگ ہیں اور دوسرے کے ضوابط الگ ہیں۔ لگتا ہے یہ کہیں آسمان میں کوئی ساجا ہے کہ انہیں معبود بنا لیا جائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کتاب میرے سامنے پیش کرو یا کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر واقعتاً تمہارے ان دعوی میں کوئی جان ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے مخاطبین کو کہا گیا ہے، قرآن مجید کا یہی چیلنج پوری انسانیت کے ہر دور میں شرک کرنے والوں کو ہے۔ دکھاؤ
کائنات میں کہیں کوئی ساجہ نظر آیا؟ تم ایک دہقان اور ایک بدو کی آنکھ سے دیکھتے تھے، کیا اس وقت نظر آیا؟ اور آج ہبل کی دوربین میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، کیا پھر نظر آ گیا ہے؟ تم نے کہکشانوں کی سیر کر لی، کیا کہیں دریافت کر لیا ہے؟ کسی جگہ کوئی چیز نہیں۔ اور جس طرح تمہارے مشاہدے میں کوئی چیز نہیں، تمہارے تجربے میں کوئی چیز نہیں، عقلی تقاضوں میں کوئی چیز نہیں، اسی طرح خدا کی کتابوں اور اس کی روایات و آثار میں بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ چیزیں سب کی سب گواہی دے رہی ہیں کہ یہ عالم ایک ہی خداوند کی مخلوق ہے اور وہی تنہا اس کا خالق ہے۔ توحید کے جو دلائل اس کے علاوہ قرآن میں آئے ہیں، یعنی یہ تو ایک بنیادی بات تھی، وہ بھی نہایت دلنشیں اور علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہیں۔ یعنی توحید کو کئی پہلوؤں سے قرآن مجید نے مدلل کیا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں جگہ جگہ ان کی توضیح فرمائی ہے۔ ہم مثال کے طور پر چند آیتیں یہاں پیش کریں گے۔ یہ اب کچھ قرآن مجید کے مقامات میں نے منتخب کر کے یہ بتایا ہے کہ تدبر قرآن میں جو استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر ہے، انہوں نے توحید کے دلائل کی کیسے کیسے توضیح کی۔ اسے ہم آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔